آج ہم فرسٹ ایئر کلاس کا پہلا چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں، دیٹ از فیملی ویلیوز ان پاکستان۔ اس ویڈیو میں ہم اس چیپٹر کی سمری دیکھیں گے، اس کا تھیم، اگرچہ وہ کویسچنس کے اندر بھی تھیم والا سوال بھی ہے، لیکن پہلے ہم اس کا تھیم پڑھیں گے۔ دین اس کے بعد ایکسرسائز ہے، اور ایکسرسائز کے اندر کویسچن آنسرز ہیں اور چوزنگ کریکٹ آپشنز اور MCQs دیے ہوئے ہیں، ہم وہ چیزیں دیکھیں گے۔ اب سب سے پہلے چیپٹر کے تھیم کی طرف چلتے ہیں۔ Theme of the lesson is that family system in Pakistan not only builds a strong bond among members but also works as an institution that teaches values and morals to the younger generations through practical examples۔ تو اس کا تھیم یہ ہے کہ یعنی یہ چیپٹر اس بارے میں ہے کہ پاکستان کے اندر جو فیملی سسٹم ہے، اسپیشلی جوائنٹ فیملی سسٹم، وہ نہ صرف فیملی ممبرز کے درمیان ایک مضبوط رشتہ جو ہے اس کو ڈیولپ کرتا ہے، اس کو بناتا ہے، بلکہ یہ آنے والی نسلوں کو اخلاقیات اور اچھی عادات جو ہے وہ بھی سکھاتا ہے کہ یہ فیملی سسٹم جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوٹ، ایک ادارے کے، ایک سکول کے طور پر، ایک یونیورسٹی کے طور پر کام کرتا ہے، جو آنے والی نسلوں کو روایات اور جو اخلاقیات ہے وہ بھی سکھاتا ہے۔ تو یہ اس کا تھیم ہے۔ سمری کہ اس چیپٹر کے اندر ٹوٹل اوورآل ہے کیا؟ اس میں جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح ایک بانڈ آف ریلیشن شپ ہے، کہ کس طرح وہ ایک مضبوط، ایک آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک معاہدہ ہے کہ جو ایک فیملی کو جوڑے رکھتا ہے۔ دین اس کے اندر بتایا گیا ہے ریسپیکٹ فار ایلڈرز، کہ جو فیملی کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ان کی کس طرح پاکستانی معاشرے میں ایک خاندان کے بڑے افراد کو کس طرح عزت جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ دین اس میں بتایا گیا کہ جو میل فیملی ممبرز ہوتے ہیں، جو مرد حضرات ہوتے ہیں خاندان کے اندر، وہ اس خاندان کے گارڈین ہوتے ہیں، نگران ہوتے ہیں، محافظ ہوتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں فائنینشیل اور ایموشنل سپورٹ جو ہے وہ بچوں کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ گھر کے جو مینجمنٹ کے کام ہیں وہ سارے کے سارے ان کے ذمے ہوتے ہیں، اور وہ ایک نگران کے طور پر گھر میں ان کا ایک رتبہ ہوتا ہے۔ دین جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے اس میں جو خوشیاں اور غم ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں، وہ بانٹے جاتے ہیں، وہ کسی کو تنہا نہیں چھوڑ دیا جاتا کہ یہ آپ کا معاملہ ہے تو آپ ہی اس کو دیکھیں، بلکہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ایشو ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی کسی مشکل میں ہے، تو پھر سب لوگ مل کے اس مشکل کا حل نکالتے ہیں، اور اگر کسی کو کوئی خوشی ہے تو سب لوگ مل کے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جوائنٹ فیملی سسٹم یا جو پاکستانی فیملی سسٹم ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جہاں فیملی کے درمیان ایک مضبوط رشتہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ رشتہ ان کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھتا ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو گرومنگ ہے بچوں کی، اس کی ذمہ داری بھی بڑوں کے اوپر ہوتی ہے، اور بچے پریکٹیکل اگزامپل سے یہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو سوشل تعلقات ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، وہ سارا کچھ وہ پریکٹیکل اگزامپلس کے ذریعے اپنے پیرنٹس سے، گرینڈ پیرنٹس سے، جو ان کے چچا تایا وہ ہوتے ہیں، ان سے وہ ساری سیکھیں پریکٹیکلی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دین ان کی ڈیسیژن میکنگ پاور بہتر ہوتی ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی بھی ایشو کے اوپر، کسی معاملے کے اوپر ویل تھاٹ آؤٹ ڈیسیژنز جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں، کہ تمام فیملی ممبر جو ہیں، جب کوئی ایشو آتا ہے، کوئی پرابلم آتی ہے، تو تمام فیملی ممبرز اکٹھے ہو کے اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا سلوشن نکالتے ہیں۔ سو یہ جو نئی جنریشن آ رہی ہوتی ہے، جو چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں، جنہوں نے بعد میں جا کے یہی والی پوزیشن سنبھالنا ہوتی ہے، تو وہ یہ سارا کچھ پریکٹیکلی ہوتا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے پاکستان کا، اس کا سمپل سا اصول ہے، دیٹ از لیونگ ٹوگیدر، گروئنگ ٹوگیدر اینڈ سروائیونگ ٹوگیدر۔ اپنے اکٹھے رہنا ہے، اکٹھے بڑھنا ہے، اور اکٹھے سروائیو کرنا ہے۔ سو یہ اس چیپٹر کی سمری ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کویسچنز کی طرف۔ پہلا سوال ہے کہ کریکٹرسٹکس آف فیملی ایز اے بانڈ آف ریلیشن، کہ فیملی ایک بانڈ آف ریلیشن شپ ہے، تو یہ کیسے ہے؟ فیملی از بانڈ آف ریلیشن شپ ایز اٹ اسٹرینگنس the family ties. Members of a family love and respect each other without any expectations. They develop mutual understanding and selflessness. وہ فیملی کے لوگ جب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، تو وہ بغیر کسی ایکسپیکٹیشن سے، بغیر کسی توقعات کے، یعنی بغیر کسی ریوارڈ کے، لالچ کے وہ کرتے ہیں۔
سو بانڈ آف ریلیشن شپ ہے ہی اسی صورت میں کہ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر رہے ہیں تو پھر اس سے آپ کوئی توقع نہ رکھ رہے ہوں کہ یہ بھی میرے ساتھ بھلائی کرے گا، بلکہ وہ آپ بے لوس سیلف لیسنس کہ جہاں آپ اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے اپنے باقی جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں ان کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں۔ کویسچن نمبر 2 ہے رسپیکٹ گیون ٹو ایلڈرلی فیملی ممبرس، جو خاندان کے بڑے افراد ہوتے ہیں انہیں رسپیکٹ دی جاتی ہے کیسے، یعنی کیسے لگتا ہے کہ انہیں بڑی رسپیکٹ دی جا رہی ہے۔ The elderly family members form a central beacon in a traditional Pakistani family. They are treated with reverence and hold an authoritative place. Their decisions are respected. They are considered to be role models and primary source of guidance. They work together with other family members to solve problems and pass their skills and experiences to the next generation. Accordingly, they are provided with care and support from their family members. تو ایلڈرلی فیملی ممبرز جو بڑے فیملی ممبرز ہوتے ہیں ان کی رسپیکٹ کیسے کی جاتی ہے کہ ان کی ایک اتھارٹیٹو پوزیشن ہوتی ہے گھر کے اندر، یعنی جو وہ فیصلہ کریں گے اس کو قبول کیا جائے گا، اس کے اوپر پھر آرگومنٹس دلائل اس پہ انکار وہ چیز نہیں ہوتی۔ ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو آنر کیا جاتا ہے، رسپیکٹ دی جاتی ہے، یعنی ان کو مانا جاتا ہے۔ گھر کے اندر کوئی ایشو اٹھتا ہے تو وہ پھر گھر کے باقی بڑوں کے ساتھ مل کے فیصلہ کرتے ہیں، اس کا حل نکالتے ہیں، اور اسے یعنی جب یہ سارا کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں، جب فیملی کے گھر کے تمام خاندان کے معاملات کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو عزت دی جائے، اور پھر ان کو عزت دی جاتی ہے۔ کویسچن نمبر 3 ہے جوائنٹ فیملی سسٹم ڈیولپس پازیٹیوٹی، یعنی پازیٹیو تھنکنگ ہے کہ آپ چیزوں کے اندر مثبت پہلو جو ہے وہ تلاش کریں، نیگیٹیوٹی کی طرف نہ جائیں۔ تو یہ ایک جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے جس میں اکٹھے خاندان کے افراد رہتے ہیں اس کے وہ پازیٹیوٹی کیسے پھیلاتا ہے۔ The joint family system helps children to grow with positivity. کیسے؟ By providing them financial and emotional support, by teaching them social skills and shared responsibilities, and by inculcating sense of responsibility. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جو فیملی سسٹم کے اندر سکھائی جاتی ہیں بچوں کو جوائنٹ فیملی سسٹم میں۔ وہ کیا ہے؟ فائنینشیل اور ایموشنل سپورٹ ہے کہ اگر آپ کو فائنینشلی کہیں پہ آپ کو اسٹڈی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، کسی چیز کے لیے ضرورت ہے، تو آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے، وہ آپ کی جو جوائنٹ فیملی ہوتی ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرتی ہے۔ ایموشنل سپورٹ ہے، آپ کی خوشی اور غم جو ہیں ان کو شیئر کیا جاتا ہے، آپ کے جذبات کو سمجھا جاتا ہے، یہ ایموشنل سپورٹ ہے۔ بائی ٹیچنگ دیم سوشل سکلز، معاشرے کے اندر کس طرح رہنا، لوگوں سے ملنا کس طرح ہے، کیسے لوگوں سے ملنا ہے، کیسوں سے نہیں ملنا، کس کے ساتھ کس طرح چلنا ہے، آپ نے سوشل سکلز ہیں، سوسائٹی میں آپ نے کیسے رہنا وہ آپ کو سکھائی جاتی ہیں۔ اور شیئرڈ رسپانسبلٹیز ہیں، یعنی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گھر کے اندر مختلف قسم کے کام مختلف طرح کے لوگوں کے ذمہ ہوتے ہیں، جی فلاں نے یہ کرنا ہے، فلاں نے یہ کرنا ہے، فلاں نے یہ کرنا ہے، تو یہ شیئرڈ رسپانسبلٹیز ہیں، یعنی کسی ایک شخص سے اوپر گھر کی تمام تر ذمہ داری نہیں ہوتی۔ اینڈ بائی انکلکیٹنگ سینس آف رسپانسبلٹی، ساتھ ہی احساس ذمہ داری کے، جس کے ذمہ وہ کام ہوتا ہے وہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ اب یہ کام میں نے کرنا ہے، یہ احساس ذمہ داری ہے۔ اوور آل a joint family system can provide a nurturing environment that fosters positive growth and development in children. تو اوور آل جو آپ کا ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے وہ اس طرح کا ماحول آپ کو پرووائڈ کرتا ہے کہ جس میں بچوں کی ڈیولپمنٹ اور گروتھ جو ہے وہ بڑھوتری جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکے۔ کویسچن نمبر 4 ہے ہاؤ چلڈرن آر براٹ اپ، جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر بچوں کی پرورش کیسے ہوتی ہے۔ ان ٹریڈیشنل پاکستانی فیملیز چلڈرن آر نرسڈ اینڈ brought up under the umbrella of elders. اوپر ایک چھتری ہے جو گھر کے بڑے ہیں، اور اس چھتری کے نیچے جناب چھوٹے بچے پروان چڑھ رہے ہیں۔ اب وہ چھتری جو ہے وہ آپ کو دھوپ اور چھاؤں، یعنی ٹھنڈ، بارش اور دھوپ دونوں سے بچا رہی ہے، تو وہ آپ کو ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ پر فراہم کر رہی ہوتی ہے کہ جس میں آپ نے زندگی کو گزارنے کے طریقے سیکھنے ہیں۔ All the elder family members are responsible for teaching the children the basic beliefs of the religion, family values, customs and traditions. جو گھر کے ایلڈر فیملی ممبرز ہوتے ہیں، جو میل ممبرز ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے فیملی کے اندر کہ وہ بچوں کو مذہب کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ سکھائیں، فیملی ویلیوز سکھائیں کہ ہماری فیملی کے اندر یہ ہماری اقدار ہیں، ان کو سیکھیں، اور رسم و رواج جو ہیں وہ سکھائے جائیں۔ The children watch their parents taking care of their grandparents and also make well thought out decisions over the years. بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے والدین اپنے والدین کا کس طرح خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بچوں کے اندر بھی وہ تمام
چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ یعنی وہ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ جب میرے والدین اس ایج کو پہنچیں گے تو میں بھی ان کا ایسے خیال رکھوں گا. بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح ڈیلیبریٹلی ڈیپ ڈیلیبریشن کے بعد کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں. This role guides the children to be sportive and good decision makers. Among the children of strong families, the moral and emotional problems are lesser. اب وہ جو مضبوط فیملیز ہوتی ہیں, مضبوط یعنی فائنینشلی نہیں کہہ رہا, مضبوط فیملی جن کے ہاں بانڈ آف ریلیشن شپ مضبوط ہے, جن کا وہ فیملی جن کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق مضبوط ہے, وہاں پہ وہ جو ایموشنل یعنی جذباتی مسائل اور اخلاقی مسائل کم ہوتے ہیں. They tend to go on to have strong, healthy families of their own, having learned examples from their elders. کیونکہ ایسی فیملیز میں کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے نسل در نسل ایک دوسرے سے سیکھا ہوتا ہے, تو وہاں اخلاقی مسائل بھی کم ہوتے ہیں, وہ جذباتی مسائل بھی کم ہوتے ہیں. کویسچن نمبر 5 ہے فزیکل اینڈ ایموشنل سپورٹ. یعنی کس طرح فزیکل اینڈ ایموشنل سپورٹ جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر ملتی ہے. ان جوائنٹ فیملی فزیکل اینڈ ایموشنل سپورٹ از اے سگنیفیکنٹ اسٹرینتھ دیٹ کین benefit all members in various ways by sharing responsibilities and providing practical help, emotional security, built-in support system and social connections. اب فزیکل ایموشنل سپورٹ کیسے ملتی ہے کہ مختلف قسم کی چیزیں ہیں جو جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر آپ کو ملتی ہیں. وہ کیا ہے؟ شیئرنگ رسپانسبلٹیز ہے, آپ ذمہ داریاں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پریکٹیکل ہیلپ فیملی کے اندر ایک دوسرے کو پرووائڈ کی جاتی ہے. ایموشنل سیکورٹی ہم پہلے بھی بات کر چکے, جذبات کا خیال رکھا جاتا ہے آپ کا, یعنی آپ کے کسی جذبے کو, کسی ایموشن کو ایسے ہی نہیں فار گرانٹیڈ نہیں لیا جاتا, اس کا خیال رکھا جاتا ہے. بلٹ ان سپورٹ سسٹم فیملی کے اندر آلریڈی موجود ایک سپورٹ سسٹم موجود ہوتا ہے جو نسل در نسل بلٹ ان جو پہلے سے موجود ہے وہ ایک سپورٹ سسٹم ہے. اور سوشل کنیکشنز ہیں, سماجی رابطے, معاشرے کے اندر کس طرح کے لوگوں سے ملنا یا کن لوگوں سے تعلق رکھنا, یہ ساری چیزیں آپ کو جوائنٹ فیملی سسٹم میں ملتی ہیں. اوور آل فزیکل ایموشنل سپورٹ ان اے جوائنٹ فیملی کین فاسٹر اے سینس آف یونٹی. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر ایک اتحاد کا, مل جل کر رہنے کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. کوآپریشن, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا, اینڈ میوچل کیئر, اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا, میکنگ اٹ اے سگنیفیکنٹ اسٹرینتھ. اور یہ پھر آپ کی ایک اہم بڑی طاقت بن جاتی ہے جب آپ ایک دوسرے کا خیال رکھنا سیکھتے ہیں. کویسچن نمبر 6 ہے ہو کین پلے پازیٹیو رول ان پاکستان ٹو کیپ دا فیملی ویلیوز ان چیکڈ اینڈ ہاؤ. پاکستان کے اندر وہ جو فیملی ویلیوز جن کی ہم یہ ساری بات کر رہے ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اور یہ تمام ویلیوز اقدار جو ہیں ان کو کون اور کیسے محفوظ رکھ سکتا ہے. دو فیملی سسٹم ان پاکستان از ریئلی اسٹرانگ یٹ دا پریزنٹ پور اکنامک کنڈیشن از افیکٹنگ اٹ بیڈلی. اگرچہ پاکستان کے اندر جو فیملی سسٹم ہے بڑا مضبوط ہے, لیکن ابھی موجودہ جو صورتحال ہے, اسپیشلی جو معاشی صورتحال ہے, وہ اس سسٹم کو نقصان پہنچا رہی ہے. Here it is responsibility of the state to provide jobs to people and equip the younger generation with education. اب یہ حکومت کی ذمہ داری, ریاست کی ذمہ داری بنیادی طور پہ کہ وہ اس فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے لوگوں کا جو فائنینشیل مسائل ہیں, معاشی مسائل ہیں, ان کو کم کرنے میں لوگوں کا ساتھ دے, اور اس کے لیے لوگوں کو جابس دے, اچھی تعلیم دے. In this way we can easily avoid the danger of collapse of joint family system. اگر ہم یہ چیزیں ہماری ریاست کرے گی, جابس دے گی اور تعلیم فراہم کرے گی, تو پھر ہم یہ جو خطرہ ہے ہمارے فیملی سسٹم کے ٹوٹنے کا, گرنے کا, کولیپس ہونے کا, ہم اس کو آسانی سے بچ سکتے ہیں. آخری کویسچن نمبر 7 ہے تھیم آف دا یونٹ, وہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. ناؤ ویل موو ٹو یہ جو آپ کے MCQs ہیں اس میں اس کو دیکھ لیں. فیملی ویلیو, کسٹم اینڈ ٹریڈیشنز آر ٹرانسفر ٹو چلڈرن بائی. بچوں کے اندر کیسے ٹرانسفر ہوتی ہیں؟ دیٹ از دیئر ایلڈر. یہ ذرا نشان پہلے لگ گئی, یہ بی والا آپشن ہے. دیئر ایلڈرس, جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں وہ بچوں کے اندر یہ تمام ویلیوز جو ہیں وہ ٹرانسفر کرتے ہیں. دا سینٹرل بیکن ان پاکستان ٹریڈیشنل فیملی از کریٹڈ بائی. جو سینٹرل بیکن, وہ جو مشعل ہوتی ہے, روشنی جو ہوتی ہے, سینٹرل فگر کون ہے؟ وہ آپ کے گرینڈ پیرنٹس ہیں. تھرڈ والا ہے the tenets of Islam further dash the bond. اسلام کی تعلیمات کیا فیملی سسٹم کو کیا کرتی ہیں؟ سب سے پہلے ویکن, کمزور کرتی نہیں, تھریٹن اگین یعنی اس کے لیے خطرہ ہے نہیں ہے, اسٹرینتھن اس کو مضبوط کرتی ہیں, اور یہی آپ کا صحیح آپشن ہے. نمبر 4 ہے یونیورسل ٹیچنگز آف آر ریلیجن آر
دا ڈیش پارٹ آف آر فیملی. ہمارے جو مذہبی تعلیمات ہیں وہ فیملی سسٹم کے لیے اسینشیل ہیں, انتہائی ضروری ہیں. ماڈریٹ, مینیمل, نیگلیجبل, یہ باقی تینوں آپشن ہیں, یہ نہیں ہیں. اور فیملی ویلیوز لک ٹو اس, ہماری فیملی ویلیو ہمارے لیے کیسے ہیں؟ نائی واش ہے, بس ایک دکھاوا ہے, ان امپورٹنٹ, اہم نہیں ہے, ڈریم لائک ہیں, یہ خواب کی طرح یعنی خوبصورت ہیں, اچھی ہیں, یہ ڈس اپوائنٹنگ ہے. سو دیٹ ول بی ڈریم لائک. باقی سارے نیگیٹو کوالٹیز ہیں, سو یہ والی پازیٹیو کوالٹیز ہیں. تو چلیں بیٹا, یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر فیملی ویلیوز ان پاکستان. اس میں باقی گرامر کا پورشن جو ہم اگلے لیسن میں, اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تھینک یو.